ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز دوستو، مسلسل کافی دنوں سے عشاء کے بعد اپنے دروس کے اندر یہ موضوع چلتا آ رہا ہے کہ مومنین کو گناہ کے کاموں سے ڈرنا چاہیے، گناہوں کے ارتکاب سے ڈرنا اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ یہ عنوان بھی چلا آ رہا ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سبھی لوگ رہتے تو دنیا میں تھے، کوئی مکہ کا تھا، کوئی مدینہ کا تھا، کوئی کسی بستی کا، کوئی کسی خطے کا، لیکن ایسے مقدس شہروں میں رہنے کے باوجود بھی ان کی محبت دنیا سے نہیں تھی، ان کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں دنیا کے لیے نہیں تھی۔ جیسے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا، اور یہ معروف واقعہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو جناب نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا تذکرہ کیا کہ آپ کی غربت و مسکینی کا عالم یہ تھا کہ اتنے چھوٹے سے حجرے ہوا کرتے تھے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے، رکوع کرتے، سجدہ کرنے کے لیے زمین پر جاتے تو جگہ خالی نہیں ہوتی تھی، گھر والی بیوی وہاں پہ آرام کر رہی ہوتی تھی، اللہ کے رسول سجدے پر جھکتے، زمین پر پڑتے تو اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو اشارہ کرتے، ہاتھ لگاتے، وہ قدم ہٹا دی، نبیوں کے سردار سجدہ کرتے تھے۔ کسی محل کا شوق نہیں تھا،
چھوٹے سے حجروں میں زندگی بسر کرنے والے، اور ہیں کون؟ سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ کے صحابہ مسجد نبوی کے سامنے چبوتروں میں پڑے ہوئے، اصحاب صفہ کے فرد کبھی زندگی میں دنیا کی آسائشوں کو طلب غور نہیں کیا، ان کے حصول کا جذبہ نہیں رکھا، تو یہ سارے معاملات دنیا سے اس قدر دوری، گناہ کے کاموں سے اتنا زیادہ ڈر، کائنات کے رب کو راضی کرنے کا اتنا بڑا جذبہ، یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پھر یہ لوگ ہماری طرح دنیا کے معاملات میں غرق کیوں نہیں ہوئے؟ میرا اور آپ کا حال یہ ہے، پورے ملک کا، پورے اسلامی معاشرے کا، الا ماشاءاللہ ہر بندہ دنیا کے پیچھے بھاگتا گیا، نماز جائے تو جائے، کاروبار نہ جائے، ذکر و اذکار جائیں تو جائیں، لیکن دنیا کے ان معاملات میں کیسے ہم پیچھے ہٹ جائیں؟ ہر وقت ہم دنیا 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 کرتے رہتے ہیں، جبکہ سید الرسول کے صحابہ اس طرح غربت و سادگی کی زندگی بسر کرنے والے کہ تن پہ پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے، کھانے کے لیے کھانا میسر نہ تھا۔ ابو ہریرہ جیسی برگزیدہ شخصیت لوگوں نے دیکھا کہ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، جب ہوش میں آئے کہا لوگوں مجھے کوئی بیماری نہیں، شاید آپ سمجھیں کہ ابو ہریرہ کو مرگی، فرمایا نہیں مجھے کوئی مرگی نہیں ہے، میں تو بھوک کی وجہ سے گر جاتا ہوں۔ اتنی دنیا سے بے دوری، دنیا سے دوری، بے رغبتی، اتنا کائنات کے رب کی رضا کے حصول کا جذبہ، آخر ان لوگوں نے دنیا میں رہ کر دنیا سے محبت کیوں نہیں کی؟ اور ہم کرتے ہیں، دنیا میں رہ کر کائنات کے رب کے غیظ و غضب سے اتنا ڈرنا، جبکہ ہم تو کچھ بھی نہیں ڈرتے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ ہماری زندگیوں کے معاملات اور ان کی زندگیوں کے معاملات میں اتنی بڑی تفریق کیوں ہے؟ بنیادی تفریق یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں رہ کر دنیا سے محبت کرنا شروع کر دی ہے، اور اتنی محبت ہم نے دنیا سے رکھی کہ ہمیں آخرت بھول گئی، ہمیں اپنی عاقبت بھول گئی، ہمیں اپنے خالق و مالک بھول گئے، جبکہ رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ کو نہ بھولی۔ وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے قرآن پہ غور کیا، ہم نے قرآن پہ غور نہ کیا۔ انہوں نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذی شان پہ غور کیا، ہم نے اس معاملے پہ غور نہیں کیا، کیونکہ یہ قرآن اور قرآن کے اولین ترجمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دنیا کو بت پرستی سے روکنے آئے، جس طرح دنیا کو خواہشات کی پیروی سے روکنے کے لیے آئے، جس طرح دنیا کو شیطان کی پوجا سے ہٹانے کے لیے آئے، اسی طرح اس دنیا کو یہ بھی درس دینے کے لیے آئے کہ محبت کے قابل دنیا نہیں، دنیا کا خالق رب العالمین ہے۔ اس دنیا کی تو کچھ بھی حیثیت نہیں، ایک دنیا کا دستور ہے، بندہ اس سے محبت کرتا ہے جو وفادار ہو، بے وفا سے کوئی نہیں محبت کرتا، آج محبت کرے گا کل تو ویسے ہی چھوڑ جائے گا، جبکہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ دنیا کی آسائشیں، یہ بڑے بڑے بنگلے، یہ بڑی بڑی محلاتیں، یہ بڑی بڑی سواریاں، یہ بڑی بڑی سہولیات پر مبنی، آسائشات پر مبنی، لذت بھری چیزیں، اولاد، بیٹے، بیٹیاں، خاندان، خزانے، ملکت، جواہرات، رب العالمین نے تو جا بجا یہ درس دیا کہ بندے خبردار، اسے مت کرنا کہ ان چیزوں کی وجہ سے اپنے مالک کو بھلا بیٹھو، ایسے نہیں کرنا کہ ان بے وفا چیزوں کی وجہ سے وفادار ذات کو بھلا دو۔ قرآن نے کتنے مقامات پر ہمیں یہ نصیحت کی، رسول کریم علیہ السلام نے کتنے مقامات پر نصیحت کی کہ قابل محبت یہ چیزیں نہیں ہے، قابل محبت رب العالمین کی ذات ہے۔
رحمت للعالمین کی ذات ہے۔ فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ دوسرے مقام میں فرمایا واللہ عندہ حسن الثواب۔ فرمایا کہ بندے دنیا میں زندگی جینے کے لیے آئے ہو، ہم نے تمہارے سامنے دنیا کے سارے معاملات بکھیر دیے ہیں، دنیا کی زندگی، دنیا کا اولاد، دنیا کا جاہ و جلال، ان ساروں کو مزین کیا گیا ہے، لیکن اے میرے بندے ان چیزوں کی لذتوں میں پڑھ کر اپنے رب کو مت بھلانا، اپنی آخرت و عاقبت کو مت بھلانا، کیونکہ یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ بہتر چیز وہ ہے جو رب العالمین کے ہاں رب العالمین کی رضا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ فرمایا دنیا کے لوگوں ایسے نہ ہو کہ دنیا کی زندگی میں رحمان کو بھول کے شیطان کے پیچھے چلنا شروع کر دو، مالک کائنات کی رضا کے حصول کے جذبے کو ترک کر کے دنیاوی معاملات کے حصول کے جذبے سے اپنے آپ کو سرشار کر بیٹھو۔ یاد رکھو اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا تو سارا کھیل کا سامان ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب۔ اے میرے بندے ایسے نہ ہو کہ میرے ذکر سے باغی ہو جائے، میری یاد سے باغی ہو جائے، میرے دین سے دور ہو جائے، میری رضا کے راستے سے دور ہو جائے، دنیا کے پیچھے چل پڑے۔ میں تمہیں پہلے ہی بتاتا ہوں یہ کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، کھیل کود کا سامان ہے۔ یہ فرمایا انما هذه الحیات الدنیا الا لعب و لہو، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اے بندے یہ ساری دنیا جس رنگینی پہ تیری نظر پڑتی ہے، فرمایا یہ سب دھوکے کا سامان ہے۔ اس دنیا نے فرعون کو بھی دھوکا دیا، اس دنیا کے پیچھے چل کر جس نے رب العالمین کی ذات کو بھلا دیا تھا۔ اس دنیا نے قارون کو بھی دھوکا دیا تھا، جس نے دنیا کو حصول کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنے مالک کو بھلا دیا تھا۔ کبھی حامان آیا تھا، کبھی ابو جہل آیا تھا، کبھی عتبہ شیبہ ولیدہ مغیرہ آئے تھے، کبھی کوئی آیا تھا، کبھی کوئی آیا تھا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ انہوں نے اپنی زندگیاں دنیا کے حصول کے جذبے میں آ کر سب کچھ غرق کر ڈالا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نہ ادھر کے بنے نہ ادھر کے بنے۔ تو فرمایا دنیا تو ہے ہی دھوکے کا سامان۔ بڑی بڑی شخصیات یہ قرآن نے کیوں بتلایا؟ اے مسلمان تجھے کس سے محبت رکھنی چاہیے؟ اس ذات سے محبت رکھ جس کا ساتھ نہ قبر میں ٹوٹے، نہ قیامت میں ٹوٹے، نہ حشر میں ٹوٹے، نہ نشر میں ٹوٹے۔ اس کاروبار سے محبت کر کے جس کا فائدہ نہ دنیا میں بند ہو، نہ قبر میں بند ہو، نہ قیامت میں بند ہو۔ وہ کون سا کاروبار ہے؟ نیکیوں کا کاروبار۔ کائنات کے رب کی رضا کے حصول کا جذبہ رکھ کے دین حنیف کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، فرمایا سلیمان علیہ السلام تھے، اتنا رب العالمین نے مقام دیا کہ رب العالمین خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے اس خاندان کو ہی نوازا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے والد جناب داؤد ہی کو نوازا تھا، لیکن جب بیٹے پہ نواز کی برسات برسی، فرمائے اتنا کچھ ہم نے دے دیا، اتنی بڑی سلطنت دے تھی۔ حُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ فرمایا اتنا بڑا بادشاہ تھا، جب اس کی دربار لگا کرتی تھی انسان کیا دنیا کے لوگ کیا، رب العالمین فرماتے ہیں پرندے بھی حاضر ہوتے، درندے بھی حاضر ہوتے، جنات بھی حاضر ہوتی۔ اتنا بڑا بادشاہ اور سب پہ کنٹرول کرنے والا۔ ساری دنیا کے حکمرانوں کو دیکھا جائے ایسا کوئی حکمران نہیں ملتا، اتنا کنٹرول کہ فَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ ایک دن ایسا آیا، سارے درباری موجود تھے، ایک ہدہد پرندہ نظر نہیں آیا۔ سلام ہو سلیمان کی حکومت کو، سلیمان کے اقتدار کو، ایک پرندے کا بھی پتا چل گیا کہ ہدہد کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، بنا اطلاع کے نکل چکا ہے، آنے دو اسے سزا دوں گا، ذبح کروں گا۔ جب آتا ہے تو سلیمان علیہ السلام سے بیٹھ کے باتیں کرنا شروع کرتا ہے، جو پرندوں سے باتیں کر رہا ہے۔ پر میں پرندہ تو پرندہ، حتی اذا اتوا علی واد النمل، چونٹوں کی وادی سے گزر ہوا، چونٹیاں آپس میں کہہ رہی ہیں یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم،
لا يحتمنكم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون. آپس میں تذکرہ کرتی ہیں، تبصرہ کرتی ہیں. کہنے والی چونٹی اپنے ساتھ چونٹیوں کو کہتی ہے اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نکل چکے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اپنے قدموں سے تم کو رون ڈالے، اس لیے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے بلوں میں گھس جاؤ. سلام ہو سلیمان علیہ السلام کی علمیت پر، حکومت پر، سلطنت پر، اقتدار پر. رب العالمین فرماتے چونٹیوں کی زبان سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے. فتبسم ضاحکا من قولها، اور مسکرا رہا ہے کہ میرے بارے میں چونٹیاں کیا کہہ رہی ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت. اے دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اپنے رحمان کو بھلانے والے، دنیا کے حصول کے پیچھے رب العالمین کے اذکار کو، عبادات کو، یاداشت کو بھولنے والے. یہ دنیا تو ایسی ہے، اتنا کچھ جو سلیمان کے ساتھ تھا لیکن وہ بھی دنیا میں نہ رہ سکا. تلاش کرو وہ کہاں ہے. فرمایا فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین. عظمتوں والا، اتنی بڑی رفتوں والا، جب بیت المقدس کو تعمیر کروا رہا تھا، ہاتھ میں لاٹھی تھی، عصا تھی، ٹیک لگائے ہوئے کھڑا ہے، جنوں کو ڈیوٹی پہ لگایا ہوا ہے، جن بیت المقدس کی تعمیر میں لگے ہوئے. رب العالمین نے فرمایا کھڑے کھڑے سلیمان علیہ السلام کی جان نکل گئی. اس لکڑی کو جانوروں نے، چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں نے کھانا شروع کیا، وہ گل گئی، وہ گر گئی. سلیمان علیہ السلام آ کے زمین پر پڑے. فرمایا اس بندے سے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. فرماتے ہیں ذی القرنین. کون سے ذی القرنین؟ رب العالمین فرماتے اتنے بڑے بادشاہ تھے، اتنے بڑے حاکم تھے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، دنیا میں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں بھی پہنچے تھے، وہاں بھی اس کی حکومت تھی. جہاں پہ سورج غروب ہوتا وہاں بھی پہنچے تھے، اس کی حکومت تھی. اتنا بڑا حکمران کہ اس وقت یاجوج و ماجوج کی قوم نے انسانوں پہ حملہ کر رکھا تھا. آئے ذی القرنین آپ کی مدد چاہیے. فرمایا کوئی بات نہیں، میرے ساتھ مل جاؤ، اس کا بھی حل موجود ہے. ایک پہاڑ کے سامنے ایک پہاڑ کا منہ کھلا ہوا تھا. یاجوج و ماجوج کی قوم آتی تھی، ہر چیز کو کھا جاتی. ذی القرنین نے کہا کہ آؤ مل کر ہم یہاں پہ دیوار بناتے ہیں. ایسی دیوار بنائی کہ سینکڑوں برس گزر گئے، یاجوج و ماجوج وہاں سے گزر نہ سکے. وہ کہاں گئے؟ دنیا کی بڑی بڑی شخصیات، ساری دنیا میں، سارے عزت والوں میں سب سے برگزیدہ شخصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں. قرآن فرماتا اقتربت الساعۃ وانشق القمر. لوگوں نے کہا ہم آپ کو تب نبی مانے کہ آپ چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں. جہانوں کے سردار نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا. قرآن فرماتا ہے وانشق القمر، چاند ٹوٹ گیا، دو ٹکڑوں میں منقسم ہو کر زمین پہ گر پڑا. وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہیں جن بھی پہچانتے ہیں، انسان بھی پہچانتے ہیں، درندے چرندے پرندے بھی پہچانتے ہیں. جتنے ہم نے روایات سنی، کبھی جناب اونٹ آ جاتا ہے اپنی زبان میں باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول میرے مالک مجھ سے کام زیادہ لیتے ہیں، میری خدمت کم کرتے ہیں. کائنات کے سردار بلاتے ہیں کہاں ہے اس اونٹ کا مالک؟ بلاؤ اسے. آئے پوچھا اے اونٹ کے مالک افلا تتق اللہ فی ہذہ البہیمہ، ان جانوروں کو پالا تو ہے لیکن اس کے معاملے میں تم رب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اس جانور نے میری دربار میں شکایت کر دی ہے. کبھی دنیا کے لوگوں نے دیکھا کہ اس کی دربار میں پرندے شکایت کرتے تھے، کبھی دنیا کے لوگوں نے دیکھا کہ جس سے پتھر بھی بات کرتے تھے. فرمایا انی لعارف حجر مکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث. فرمایا میرے صحابہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے قبل مکہ میں مجھے سلام کیا کرتا تھا. دنیا کے شجر جانتے تھے، درخت جانتے تھے. ابن عمر فرماتے ایک بندہ بازار میں ہم چل رہے تھے، آیا آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھے رسول کب مانوں کہ کوئی گواہی دینے والا گواہی دے؟ فرمایا گواہی؟ چلو درخت سے پوچھ لیتے ہیں. اللہ کے رسول نے درخت کی طرف رخ کیا، پوچھا تو کیا کہتا ہے؟ درخت نے گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس عظیم شخصیت کو بھی
کائنات کا رب کیا فرماتا ہے؟ انک میتن و انہم میتون، اے میرے حبیب تجھے بھی دنیا چھوڑنی ہے۔ اب قرآن فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اے دنیا کی زندگی سے محبت رکھ کر، دنیا کی زندگی سے ذوق و شوق رکھ کر رحمان کو بھلانے والے یاد رکھنا تو دنیا میں مسافر بن کر آیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر سامنے موجود ہیں۔ سید کائنات نے فرمایا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، اے عبداللہ دنیا کی زندگی ایسے بسر کر گویا تو مسافر ہے۔ حقیقت تو بہت زندگی آگے پڑی ہے، اس دنیا کی حیثیت کچھ بھی نہیں۔ فرمایا ہاں اس بندے نے دنیا کی سہولیات سے، دنیا کی آسائشات سے، دنیا کی لذتوں سے محبت کر کے اپنے رب کو بھلایا، رب کے ذکر کو بھلایا، یاد کو بھلایا، دین کو بھلایا، قرآن کو بھلایا، سنت کو بھلایا۔ فرمایا یہ بے وقوف لوگ ہیں، اور ہم آج اس بے وقوفی میں غرق ہو چکے ہیں۔ میں نے آپ کو ابتدا میں ذکر کیا تھا صحابہ کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں جو بنیادی تفریق ہے وہ یہ ہے، ہم دنیا کے طالب، وہ آخرت کے طالب، اور سب کچھ آخرت کو سمجھنے والے، ہم سب کچھ دنیا کو سمجھنے والے۔ اب رب العالمین فرماتے ہیں جو لوگ دنیا کو سب کچھ سمجھیں گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا من نشاء لمن نرید۔ رب العالمین فرماتے ہیں جس بندے نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ جانا، اس کے حصول کے پیچھے سب کچھ غرق کر ڈالا، فرمایا اب اس بندے کے لیے اس دنیا کے بعد اور کچھ بھی نہیں ہے جہنم کی آگ کے علاوہ۔ کہیں رب العالمین نے فرمایا ان الذین لا يرجون لقاءنا فردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون۔ مالک نے اعلان کر کے فرمایا ان الذین، او وہ لوگ لا يرجون لقاءنا، جنہوں نے کبھی ہماری طرف آنے کا نہیں سوچا کہ کل محشر کا دن برپا ہونے والا ہے، رب کے حضور ہمیں پیش ہونا ہے، کل قبر کے چھوٹے سے گھر میں ہمیں سونا ہے۔ فرمایا جن لوگوں نے اس طرف نہیں سوچا، ورضوا بالحیات الدنیا، دنیا پہ راضی ہو گئے، اپنی ساری کوششیں کاوشیں دنیا تک محدود رکھی، طلوع سے لے کے غروب تک، غروب سے لے کے طلوع تک، فرمایا دنیا دنیا ہی سوچتے رہے۔ رب العالمین نے فرمایا والذین ہم عن آیاتنا غافلون، یہی لوگ ہیں جن کو میں رب کہتا ہوں کہ یہ غافل ہیں۔ اے جہانوں کے پالنے والے یہ غافل کہاں جائیں گے؟ جنہوں نے اپنی ساری سوچیں دنیا تک محدود رکھی ہیں، جنہوں نے تیری رضا کے لیے کوئی محنت نہیں کی۔ فرمایا اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون، جو لوگ اس راستے پہ چل لگے ہیں، دنیا کے پیچھے چل کر اپنی آخرت کو، فکر کو چھوڑ کر، دنیا کے حصول کے جذبے سے سرشار ہو کر، اپنے معبود و مسعود کو چھوڑ کر جو لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، رب العالمین نے فرمایا ان لوگوں کے لیے جہنم کی آگ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ جن کے ارادے، جن کی سوچیں، جن کے دن، جن کی راتیں، جن کے لیل و نہار، جن کی صبح و شام، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کا چلنا پھرنا صرف دنیا تک محدود ہے۔ حی علی الصلاۃ کی صدا پر کوئی کان نہیں جاتی، حی علی الفلاح کی آواز پر کوئی دل میں جذبہ نماز کا نہیں جاگتا، کتاب و سنت کی باتیں سن کر رب العالمین کے بن جانے کی کوئی فکر نہیں آتی۔ فرمایا یہ لوگ ایسے گئے گزرے ہیں، یہ تلاش کر لیں، جو ان کو حاصل کرنا ہے حاصل کر لیں، لیکن جس دنیا کی وجہ سے، جس دنیا کے حصول کے جذبے سے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، میں رب قرآن میں اعلان کرتا ہوں دنیا کبھی ان کا ساتھ نہیں دے گی۔ اگر دنیا کی دولت، لذت، نعمت یہ سب کچھ ہوتی، کبھی فرعون ناکام نہ ہوتا، کبھی قارون، کبھی حامان، یہ بڑی بڑی اپنے زمانے کی بہت بڑی شخصیات سارے تباہ ہو گئے۔ کیا ان کے پاس دنیا نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس نوکر نہیں تھے؟ پر میں دنیا تو اتنی تھی، ایک ہی مثال، فَإِنَّ قَارُونَ كان من قوم موسى فبغى عليهم فآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة۔ فرمایا اتنی بڑی دولت تھی،
رب العالمین یہ کہہ کر مجھے اور آپ کو بتلانا چاہتے سب کچھ دولت نہیں ہوا کرتی، سب کو دنیا کے پیسے نہیں ہوا کرتے، سب کو دنیا کی سہولیات نہیں ہوا کرتی، یہ سب کچھ فرعون کے پاس تھا۔ فرمایا اتنی دولت تھی کہ خزانوں کی جو صرف چابیاں تھی، ان چابیوں کا اتنا تعداد تھا کہ جانوروں کے لشکر لے کے جنہیں گھوما کرتے تھے۔ لیکن جب ساری چیزیں تھی، آخرت کا جذبہ نہ تھا، سب کچھ تھا لیکن مالک کے رضا کا جذبہ نہ تھا۔ قرآن اعلان فرماتا کہ ہم نے اسے ایسا تباہ و برباد کر دیا کہ قیامت تک کے لیے مثال بن کے رہ گیا۔ فرمایا جو لوگ بھی اس دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر اپنے مالک کو بھلا بیٹھے، نماز، اذکار، تلاوت، دین، رب العالمین کا ڈر، محبت، جب یہ چیزیں نکل گئی، قرآن کہتا ہے کہ اب ان کے لیے صرف ہلاکت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا يعملون۔ رب العالمین فرماتے ہیں جن لوگوں نے ہماری ملاقات کو بھلا دیا، قیامت کے دن ہم سے جو ملنا تھا اس میں ملاقات کو بھلا دیا، پر میں اب ان لوگوں کے لیے جہنم کی آگ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی۔ فرمایا جو لوگ میری رضا کو، میری ملاقات کو بھلا دیں گے، ان کے لیے میرے عذاب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ عن الصراط لناکبون۔ فرمایا جو لوگ دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی سہولتوں میں اپنے آپ کو غرق کر ڈالیں گے، ہاں فجر کا ٹائم تو ضرور ہے، مسجد کی صدائی حی علی الصلاۃ، لیکن دل کے تہے اس آرام کے بستر کو کون چھوڑ کر جائے؟ قرآن کی صدا تو آتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والے حلال کھا، لیکن سود کے لاکھوں روپے کو کیسے چھوڑوں، جھوٹے کاروبار کو کیسے چھوڑوں؟ پر میں جن لوگوں کو آج اس دنیا داری نے دین داری سے روکے رکھا ہے، رب العالمین فرماتے ہیں میرا قرآن میں وعدہ ہے کبھی ان لوگوں کو راہ مستقیم نہیں ملے گی۔ مالک نے کیا ملے گا؟ فرمایا ان کو ہلاکت ملے گی، ان کو تباہی ملے گی، بربادی ملے گی کہ ان لوگوں نے قیامت جیسے عظیم دن کو بھلا دیا، اس زندگی کی فنائیت کو ہزارہا مشاہدے کرتے ہیں، ہزارہا تجربے ان کے سامنے موجود ہیں۔ فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ کبھی دنیا میں گھوم پھر کے دنیا کے اپنے زمانے کے بڑے بڑے متکبرین کا جائزہ تو لیں، وہی زمانہ تھا، کتنا بڑا ان کا نام تھا، کتنے بڑے ان کے چاہنے والے تھے، کتنے سلامی بھرنے والے تھے، لیکن تلاش کرو کہ آج ہیں نہیں۔ ارے جب ان سے اس دنیا نے، کاروبار نے، اولاد نے، خاندان نے، برادری نے، سرداری نے کسی نے نہ نبھایا تو بتلاؤ کس سے دنیا نبھا سکتی ہے؟ فرمایا کسی سے نہیں، یہ دنیا تو بے وفائی ہی کرے گی۔ ہاں ان کے لیے ہلاکت و تباہی اور بربادی ہے جو لوگ اس دنیا کو رب العالمین کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ ان باتوں کو مذاق مت سمجھیں کہ حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ یہ جو آپ کو بنیادی بات ذکر کر رہا تھا، یہ چیزیں تھی کہ خلیل اللہ کے سینے میں اولاد کی محبت نہ تھی، اللہ کی محبت تھی۔ اللہ کی رضا کے خاطر بیٹے کو ذبح کرنا پڑ رہا تھا، جبین پر کوئی سلوٹ نہیں، ذبح کرنے کے لیے تیار تھا۔ اسے پتا تھا کہ یہ بیٹا، یہ دنیا، یہ سب فانی ہیں، بقا اور وفا والی ذات اللہ کی ہے۔ حکم ہوا کہ خلیل آگ میں جلنا گے، جلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ معلوم تھا میری زندگی، میری عزت دنیا کی زندگی میں نہیں، رب العالمین کی رضا میں گئی۔ مجھ سے وہ راضی تو میرا سب کچھ بن جائے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو بستی چھوڑنی پڑی، جناب لوط علیہ السلام کو شہر چھوڑنا پڑا، جناب عزیر علیہ السلام کو تکلیف دیکھنی پڑی، جناب ہود علیہ السلام، جناب شعیب علیہ السلام، جو سارے انبیاء اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے ادوار میں گالیاں کھاتے گئے، تانے کھاتے گئے، طنز برداشت کرتے گئے، روتے گئے، آنکھوں سے آنسو بہاتے گئے، لیکن کبھی رب سے یہ شکوہ نہ کی اللہ ہمیں دنیا کی یہ سہولت دے دے، اللہ ہمیں دنیا کی یہ نعمت دے دے۔ نہیں، سوال کرتے تھے آخرت کا۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا تو عارضی ہے، ہمیں سوال تو اپنے مالک سے آخرت کا کرنا ہے۔
دنیا مل بھی گئی لیکن اس دنیا کو ہم نے حاصل کر کے آخرت کو نہ اپنایا نہ اختیار کیا تو ہمارے لیے ہلاکت کے بغیر ہے کیا؟ یہی باتیں تھی جو گناہ کرنے سے اتنا ڈرتے تھے. ایک عورت ہونے کے باوجود یہ حوالے کے طور پہ باتیں اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ حوالے اپنی گزشتہ گفتگو میں ذکر ہو چکے ہیں کہ مثلا موطا امام مالک کے اندر کتاب الحدود کے اندر ایک باب ما جاء فی حد الرجم حدیث ہم نے سنی تھی سنائی تھی. ایک عورت آئی تھی نبوی دربار میں بلکہ نبوی صحابی جناب عمر بن خطاب کی دربار میں آگے کہنے لگی عمر بلکہ اس کا خاوند آیا تھا. کہا کہ عمر میری جو بیوی تھی اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے. کہا اچھا تیرے کہنے سے تیری بیوی کو ہم رجم نہیں کریں گے, تیری بیوی خود اعتراف کرے, 4 گواہ مل جائیں پھر ممکن ہے. امیر المومنین نے اپنے بندے روانے کیے تھے, جاؤ اس عورت سے پوچھو اعتراف کرے اسے رجم کر دو. وہ لوگ آئے, ان کے آنے سے قبل پوری برادری اس عورت کو سمجھا رہی تھی خبردار امیر المومنین کے بندے آ رہے ہیں, امیر المومنین کے سپاہی آ رہے ہیں تجھ سے پوچھنے کے لیے اعتراف کروانے کے لیے, خبردار اعتراف مت کرنا, اعتراف کرو گی ماری جاؤ گی. ساری بستی سارے عزیز سارے قریب روک رہے تھے اعتراف مت کرنا. دنیا نے دیکھا, صحابہ نے دیکھا, تاریخ اور روایات کی کتب نے لکھا, حدیث کی کتابوں نے اپنے سینوں میں واقعات کو نقل کیا. سارے لوگ سمجھا رہے تھے اعتراف مت کرنا, اعتراف کرو گی ماری جاؤ گی. لیکن جب جناب امیر المومنین کے بندے پہنچے اس عورت نے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ ہاں امیر المومنین کے سپاہیوں میں نے یہ جرم کیا گیا, مجھے رجم کر دو, مجھے قتل کر دو. سوال ہوا, پوچھا گیا اللہ کی بندی ہم نے اتنا تو تجھے سمجھایا تھا, اتنا تجھے سمجھایا تھا کہ اعتراف مت کرنا, قتل کی جاؤ گی ماری جاؤ گی, پھر بھی اعتراف کر ڈالا. فرمایا اس لیے کہ آج کے قتل کرنے کو میں پسند کرتی ہوں قیامت کی ذلت کے مقابلے میں, قیامت کی رسوائی کے مقابلے میں. یہ چیزیں تھی جو ان کے سینوں میں سرایت کر چکی تھی. دنیا کی لذتیں ضرور محبوب تھی, گناہ کے کاموں میں شیطانی کاموں میں لذت عارضی ضرور پائی جاتی ہے, انہیں بھی دکھتی تھی, لیکن وہ اس گناہوں کے نتیجے میں قیامت کی ذلت سے ڈرتے تھے, قیامت کی ہلاکت سے ڈرتے تھے, قیامت کی تباہی اور بربادی سے ڈرتے تھے. وہ دن کہ فرمایا یسأل ایان یوم القیامہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. اب آئیے قرآن کی آیات کو سنتے جائیں کہ جس دن کے تذکرے کو سن کر نہ صرف صحابہ رویا کرتے تھے, نہ صرف صحابہ ڈرا کرتے تھے, خود جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی کتاب المعجم الاوسط صحابی نے اپیل کہ اللہ کے رسول قد شبتا, اے نبیوں کے سردار اب تو آپ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں, آپ کے سر کے بالوں کے سفید ہو ہم نے دیکھا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابی اللہ کی قسم میں بوڑھا نہیں ہوا, یہ جو قرآن کی چند آیات اتری ہیں جن نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے, اس قیامت کے ڈر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. وہ قیامت کا ڈر کیا تھا, وہ حساب و کتاب کا معاملہ کیا تھا؟ آئے مسلمانوں آؤ ہم بھی سنتے جائیں, ہم بھی اپنی زندگیوں میں غور کرتے جائیں کہ اس دن کے لیے ہم نے کیا تیار کیا ہے, جس دن کا نام سن کر بڑے بڑے صحابہ کانپ جایا کرتے تھے. نہ صرف صحابہ بلکہ انبیاء کانپ جایا کرتے تھے, عام انبیاء نہیں بلکہ خلیل اللہ جیسے جوان کہ رب العالمین فرماتے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, کہ ابراہیم میرے دوست ہیں. کہ رب العالمین فرماتے سلام علی ابراہیم, اے ابراہیم تیرے اوپر میرا سلام ہو. کہیں رب العالمین فرمایا ابراہیم الذی وفا, وہ لوگوں خلیل نے تو وفاداری کی انتہا کر دی, وہ ابراہیم کا جس رب العالمین نے فرمایا تھا انی جاعلک للناس اماما, ابراہیم ہم نے پوری انسانیت کا تجھے سردار بنا دیا ہے, اتنی عظمتوں والا, اتنے مقام و مرتبت والا. لیکن سوال کرتا ہے رب لا تخزنی یوم یبعثون, مولا مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا. ساری محنتوں کے باوجود ڈر لاحق ہے, فکر کیوں کہ دن ہی ایسا. فرمایا یسأل ایان یوم القیامہ
اے میرے حبیب آپ کے دربار میں آ کر لوگ سوال کرتے ہیں قیامت کا دن کیسا ہوگا، اس کے دن کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، فرمایا کہ جس دن انسان کے آنکھ بگڑ جائے گی، انسان کا دل و دماغ بگڑ جائے گا، کوئی حواس کام نہیں کرے گا، جس دن دنیا کا سورج آتا ہے، چاند جاتا ہے، چاند آتا ہے، سورج جاتا ہے، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا ایک ہی ٹائم پہ سورج بھی موجود ہے، چاند بھی موجود ہے۔ فرمایا یسألون ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون، اے میرے حبیب آپ کے دربار میں ہو کر لوگ سوال کرتے ہیں قیامت آئے گی کیسی ہوگی؟ کہ قرآن فرماتے اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، قیامت کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، فرمایا میرے حبیب یوم هم علی النار یفتنون، وہ قیامت ایسی ہوگی کہ جس دن نافرمانوں کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ فرمایا وَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانُ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا، یہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن حکیم۔ کہ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کتاب کی صداقت میں کوئی شک نہیں۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، فرمایا اس کتاب کے ہم ہی نگہبان ہیں۔ اب یہ کتاب فرماتے ہیں وکیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا، رب العالمین فرماتے ہیں انکار کرنے والوں، کفر کرنے والوں، تکذیب کرنے والوں، تردید کرنے والوں، بدعملی میں اپنی زندگی بسر کرنے والوں، کتاب و سنت کی طرف توجہ نہ دینے والوں، دنیا کی رنگینیوں کو حاصل کر لو، لیکن فرمایا کیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن کی ہلاکت کو اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے جس دن کا ڈر اتنا ہوگا کہ بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا۔ فرمایا اتنا بڑا عجیب دن، جس دن ہر طرف نظر پڑے گی قہر الہی نظر آئے گا، جس دن نگاہ پڑے گی غضب الہی نظر آئے گا۔ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین پہ زلزلہ برپا کیا جائے گا، اور ہلکا سا زلزلہ نہیں۔ فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت بڑا زلزلہ ایسا۔ فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین ہر چیز کو باہر پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان جس نے دنیا میں بہت کچھ دیکھا تھا، دنیا میں بڑی ترقی دیکھی تھی، دنیا میں جہازوں کو دیکھا، حیران نہیں ہوا، دنیا میں بہت سارے معاملات دیکھے، موبائل دیکھی، کمپیوٹر دیکھا، پتہ نہیں کیا سے کیا دیکھا تھا، کبھی دنیا میں حیران نہیں ہوا۔ فرمایا کل قیامت کے دن جب رب العالمین کے غضب کو دیکھے گا، قہر کو دیکھے گا، زمین کو پھٹتا ہوا دیکھے گا، اب کہے گا فقال الانسان ما لها، اب حیران لے کر کہے گا کہ آج معلوم نہیں زمین کو کیا ہو چکا ہے۔ فرمایا یوم تشقق الارض عنهم سراعا، رب العالمین فرماتے ہیں جس دن ہم زمین کو پھاڑ دیں گے۔ یہ تو کورٹ کا ظاہری دیکھنا ہے، حساب کا معاملہ تو اور ہے، یہ تو عدالت، یہ تو کورٹ کا ایک بھیانک ناک منظر ہے کہ فرمایا زمین پھٹ چکی ہے۔ فرمایا آسمان اذا السماء انفطرت، کہیں فرمایا اذا السماء انشقت، کہیں فرمایا فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، کہیں رب العالمین اپنے سچے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یوم تکون السماء كالمهل، فرمایا کہ جس قیامت کے دن میں آسمان پھٹ جائے گا، آسمان گرمی کی وجہ سے پیلے کا پیلا رہ جائے گا، فرمایا گر کے زمین پہ آ جائے گا وہ آسمان جو صدیاں بیت گئی، سال بیت گئے، ہزارہ سال گزر گئے، دنیا کے لوگ تجربہ کرتے ہیں کہ فلاں بستی 1000 سال پہلے آئی تھی، دنیا کا ہندوازم 5000 سال پہلے آیا تھا، موہنجو دڑو 1000 سال پہلے تھا، 5000 سال پہلے تھا۔ کسی قوم کے بارے میں کہتے ہیں کہ 5000 سال قبل کی قوم ہے، کسی قوم کے بارے میں کہتے ہیں 10,000 سال پہلے کی قوم ہے، لیکن جب سے وہ تھے آسمان تھا، اتنا پرانا، کبھی ختم ہونے والی بات نہیں تھی۔ فرمایا کہ جس دن قیامت آئے گا تو لوگوں زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے گر جائیں گے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستاروں کی نورانیت ختم کر دی جائے گی، إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، ستارے تو چھوٹے سے دکھتے ہیں، فرمایا کہ جس دن سورج کی بھی نورانیت ختم ہو جائے گی، فرمایا کہ دنیا کے پہاڑ کتنے بڑے نظر آتے ہیں کہ جن کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں
القا فی الارض رواسیا ان تمید بکم، ان پہاڑوں کو ہم نے بے مقصد نہیں بنایا، فرمایا با مقصد بنایا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذریعے ہم زمین کی بنیادوں کو مضبوط کریں، زمین کی بنیادوں کو مضبوط کرنے والے پہاڑ، لیکن رب العالمین فرماتے اس دن کیا ہوگا، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، ان پہاڑوں کو بھی رب العالمین کی طرف سے مار مار کے برابر کیا جائے گا۔ فرمایا برابر کیا کرنا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ روئی کی طرح آسمان کی ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ فرمایا روئی کیا، وہی تمر مر السحاب، جیسے دنیا میں ہوا کی صورت میں بادل چلتے ہیں، ان بادلوں کی صورت میں یہ دنیا کے پہاڑ نظر آئیں گے۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ یہ سنتے بھی جانا، غور کرتے بھی جانا کہ یہ مسلمان یہ دنیا کے کسی ڈائجسٹ کی کتاب کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں کہ رب العالمین فرماتے ہیں ھذا بلاغ للناس، اے میرے بندے یہ کتاب تیری طرف تیری اصلاح کا پیغام لے کر آئی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے ہم نے انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن آپ کی طرف اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس قرآن حکیم کی وضاحت کریں کہ جس قرآن کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں یہ محض سننے کی کتاب نہیں ہے، یہ سنانے کی کتاب نہیں ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ فرماتے ہم نے جتنے واقعات بیان کیے ہیں، جتنے معاملات کا تذکرہ کیا ہے، صرف اس لیے کہ لوگ یہ سن کر اپنی اصلاح کر لیں، یہ لوگ ڈر جائیں۔ دنیا کی عدالتوں سے ڈرنے والے، دنیا کے کورٹوں سے ڈرنے والے، دنیا کے تھانوں سے ڈرنے والے، دنیا کی جیلوں سے ڈرنے والے، کتنی بڑی بے عقلی کی بات ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی عدالت سے نہیں ڈرتے، رب کی بنائی ہوئی جیل سے نہیں ڈرتے، رب کی بنائی ہوئی سزا سے نہیں ڈرتے۔ اب رب العالمین ڈرنے کا درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے میرے حبیب جب آپ قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اس قیامت کے دن یہ پہاڑ کہاں ہوں گے، ان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کو بتلا دیں۔ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا رب آسمانوں قیامت کے دن ان پہاڑوں کو مار مار کر برابر کر کے پھر ان کو ریت کی صورت دے کر پھر ان کو ہواؤں کی صورت دے کر ان پہاڑوں کو بھی اڑا کے رکھ دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ فرمایا اس کے بعد پوری زمین کو برابر کیا جائے گا۔ یہ برابر کیوں کیا جا رہا ہے؟ فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ رب العالمین فرماتے زمین کو برابر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اب اس زمین پر حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ اب پوری انسانیت، فرمایا انسان کیا، جن کیا، چرندے پرندے، ساری مخلوقوں کو جمع کیا جائے گا۔ اب ساری مخلوق کو برابر کرنے کے لیے پھر ان کو حساب و کتاب کے لیے جمع کرنے کے لیے ہم نے زمین کو سیدھا اس لیے کیا ہے اگر کسی کو عزت کا درجہ ملے، اگر کسی کے لیے جنت کا اعلان ہوتا ہو، اگر کسی کے لیے رحمت کا اعلان ہوتا ہو، سب لوگ دیکھتے رہیں کہ کتنی بڑی عزت کما گیا۔ اسی طرح کسی کے ذلت کا اعلان ہوتا ہو، کسی کو جہنم کے داروں کے پکڑنے کے لیے آ جاتے ہوں، کسی پہ ندامت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، تب بھی یہ معاملہ ساری دنیا دیکھتی ہو، انسان بھی دیکھتے رہیں، جن بھی دیکھتے رہیں۔ یہاں پہ رب العالمین یہ بتلانا چاہتے ہیں اعلان ہونے والا ہو جن لوگوں نے مجھ سے وفا کی کتنی بڑی عزت کو کما گئے، جن لوگوں نے مجھ سے جفا کی کتنے بڑے ذلیل و رسوا ہو گئے۔ فرمایا کہ جس زمینوں کو پھاڑ دیا جائے گا، آسمانوں کو پھاڑ دیا جائے گا، ستاروں کو گرا دیا جائے گا، فرمایا کہ دنیا کا انسان بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھنے والا، یہ ساری حقیقتیں ہیں۔ اور یہ بھی بتلاتا چلوں دنیا کے دیگر مضامین جب بیان ہوتے ہیں، شرک کا تذکرہ ہوتا ہے، موحد فوراً سوچتا ہے کہ فلاں کی برائی ہے، میری برائی نہیں۔ بے نمازی کا تذکرہ ہوتا ہے، نماز پڑھنے والا کہتا ہے میں تو نمازی ہوں۔ یہاں پہ توجہ تو بے نمازی کو کرنا چاہیے، حالانکہ یہ شیطانی سوچ ہے۔ دین کے ہر حکم کی طرف ہر ایک کو توجہ کرنی چاہیے، لیکن یہ قیامت کا دن، یہ ایسا دن ہے ہم سب کو جمع ہونا ہے۔ مجھے بھی کھڑا ہونا پڑے گا، آپ کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا،
یہ قرآن پہلے سے مرحلے ذکر کر رہا ہے، معاملہ ذکر کر رہا ہے کہ اے بندے بتا تو اس دن کے لیے کون سی تیاری کر کے آ رہا ہے؟ فرمایا کہ جس دن صرف یہ عام چیزیں کیا انسان، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا۔ فرمایا کہ جس انسان کے ابا ہم نے آدم کو پیدا کیا تھا تو جناب فرشتوں کو ہم نے آرڈر دیا کہ ان کو سجدہ کریں۔ جس انسان کے لیے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا وہ انسان، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ فرمایا کہ پورے مخلوق میں، پورے بر و بحر میں ہم نے انسان کو بڑی عزت دی تھی، لیکن یہی انسان کل قیامت کے دن کیسے نظر آئے گا؟ قرآن فرماتا ہے، اور ساتھ و ساتھ یہ قرآن کے اشارے سمجھ کے جانا، آج اگر میں نے اور آپ نے اصلاح نہ کی، رحمان کے در پر نہ آئے، رب سے ڈرنے والے نہ بنے، تو اس میں امتحان والے دن کو ذرا دیکھتے جائیں کہ اس دن کون بچائے گا۔ آج تو دنیا کورٹ میں کیس چلا، ابا بھی آ گیا، امی بھی آ گئی، دنیا کے وزراء اور مشیر بھی مل گئے۔ فرمایا کہ یہ تو ایسا دن ہے کوئی بچانا والا نہیں ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو نیکی کر کے آئے گا نیکی پائے گا، برائی کر کے آئے گا برائی پائے گا۔ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، آج کوئی سفارشی نظر نہیں آئے گا۔ لَا تَنفُعُ شَفَاعَتُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، ہاں جن کے لیے رب راضی ہو کر کہہ دے کہ اس بندے نے مجھے دنیا میں راضی کیا تھا، میری رضا کے راستے پہ چلا تھا، پھر اجازت ملے نبیوں کو، پھر اجازت ملے صدیقوں کو، پھر اجازت ملے شہیدوں کو کہ تم اب میرے سامنے اس کی سفارش کرو، اس کی اجازت کے بغیر سفارش بھی نہ ہو۔ فرمایا اب الکاریۃ ملکاریہ فما ادراک ملکاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ فرمایا انسان آپ کو ایسے نظر آئیں گے جیسے پروانے موم بتی پہ جل کر گر جاتے ہیں، کسی کا کوئی پاؤں جلا ہوا، کسی کا کوئی پر جلا ہوا، کسی کی کوئی ٹانگ جلی ہوئی۔ فرمایا جیسے مدہوش نظر آتے ہیں، فرمایا انسان ایسے مدہوش نظر آئیں گے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا۔ فرمایا میرے حبیب ایسا دن ہوگا کہ حمل والی عورتوں کو جب اٹھایا جائے گا ان کے پیٹ کے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ فرمایا لوگ جب محشر کے میدان میں چلتے ہوئے آئیں گے، ترى الناس سکارا، میرے حبیب اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں آپ یہ سمجھیں گے کہ ان لوگوں نے نشہ پیا ہے، شراب پیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وما هم بسکارا، کسی نے کوئی شراب نہیں پی، کسی نے کوئی نشہ نہیں کیا، ولکن عذاب اللہ شدید، یہ تو سارا معاملہ عذاب الہی کا ہے۔ فرمایا یوم ترونہا تذہل، بلکہ رب العالمین نے فرمایا ترى کل امت جاسیہ کل امت تدعا الی کتابہا۔ رب العالمین نے فرمایا دنیا میں جو چین کی زندگی جیے، امن کی زندگی جیے، سکون کی زندگی جیے، ان ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ جو اپنی زندگی میں گناہ کر کے اپنے رب کے غضب کو دعوت دیتا رہا، گناہ کے کام کا ارتکاب کرتے عذاب الہی کو دعوت دیتا رہا، فرمایا جب اس دن آپ ان کو دیکھیں گے ہم ان کی ٹانگوں کو ان سے کھینچ لیں گے، چھین لیں گے۔ قرآن سورہ جاسیہ کہ جاسیہ کہتے ہیں اس قوم کو کہ جس کے پاؤں چلنے کے لیے تیار نہ ہو، کٹ جائیں یا کام چھوڑ جائیں اور بندوں کو گھٹنوں پہ چلایا جائے، تو ایسی قوم کو عربی میں کہتے ہیں جاسیہ۔ میرا اور آپ کا محبوب، میرا اور آپ کا معبود اللہ حکم الحاکمین فرماتے میرے حبیب آپ لوگوں کو دیکھیں گے جاسیہ، ان کے پاؤں کام نہیں کریں گے، جو نافرمانیاں کر کے محشر میں میدان میں آئے، ابھی سے ہم نے ذلت مسلط کر دی، کثیرتے ہوئے محشر کے میدان میں آ رہے ہیں۔ وَهَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ، گفتگو کرنے کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے، زبان پہ بھی پابندی، ٹانگوں پہ چلنے کے لیے پابندی، زبان پہ بات کرنے کے لیے پابندی۔ فرمایا میرے محبوب اگر دنیا میں گناہوں کا وبال لے کر آئے ہوں گے، آج ہم ان کی آنکھوں سے بھی ان کو چھین لیں گے۔ قرآن فمن آرد عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی۔ فرمایا میرے حبیب قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ ایسے اٹھائے جائیں گے جن کو آنکھوں سے نابینا بنا کر اٹھائیں گے، جب وہ نابین بن کر اٹھیں گے رب العالمین کی دربار میں التجا کریں گے، سوال کریں گے رب لم حشرتنی
اے ہمارے رب آج تو نے ہمیں اٹھایا لیکن آما نابینا بنا کر وقد کنت بصیرا، حالانکہ ہم دنیا میں دیکھا کرتے تھے، ہماری آنکھیں کام کیا کرتی تھی، ہم تو بینائی والے تھے۔ رب العالمین فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو کہا جائے گا کلمہ پڑھنے والے ایسے نہ ہو کہ میرے اور آپ کے ذہن کو شیطان کہیں اور لے جائے۔ یاد رکھنا اگر میں نے اور آپ نے اصلاح نہ کی، اپنے اللہ کے دین پر لوٹ کر نہ آئے تو یہ آیت گویا ہمیں اپنا مستقبل یاد دلا رہی ہے۔ فرمایا ہم آنکھوں سے نابینا بن کے اٹھائیں گے، جب یہ نابینا بن کر اٹھیں گے رب العالمین کی دربار میں سوال کریں گے اللہ دنیا میں تو ہم دیکھا کرتے تھے، ہماری آنکھیں صحیح تھی، اب کیا ہوا؟ رب العالمین فرماتے ہیں جواب دیا جائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، میرے بندے دنیا میں تیری طرف میرا پیغام آیا، میری آیتیں آئی، میرا حکم آیا، میری تعلیم آئی، دنیا میں میری تعلیم کو بھلا دیا، نتیجے میں نے تجھے اندھا کر کے اٹھا دیا۔ فرمایا پاؤں بے فائدہ، فرمایا زبان بے فائدہ، فرمایا آنکھیں بے فائدہ ہوگی، فرمایا ان کے چہروں پہ ذلت اس طرح مسلط ہوگی والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلہ۔ رب العالمین فرماتے ہیں جو لوگ اپنی زندگی کو گناہوں کے کاموں میں لگا کر آئے، قرآن کی طرف کوئی توجہ نہ دی، صاحب قرآن کی طرف کوئی توجہ نہ دی، فرمایا میرے حبیب جب یہ کل قیامت کے دن آئیں گے ترہقہم ذلہ، ان کے چہروں پہ ذلت مسلط ہوگی، ان کے چہروں سے گویا ذلت ٹپک رہی ہوگی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، یہ تو دنیا کی کورٹوں کا عادی تھا، دنیا کی عدالتوں کے بارے میں سوچا کرتا تھا یہ بھی چھڑا لے گا، یہ بھی چھڑا لے گا، فرمایا نہیں ما لہم من اللہ من عاصم، آج کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، فرمایا آج بچانا تو دور رہا، آج ساری برادری سے بھاگتی ہے، بیٹا بھی بھاگتا ہے، ماں بھی بھاگتی ہے، اتنا بھاگتے ہیں کہ رب العالمین فرماتے ہیں رب العالمین کے دربار میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ آج ہمارے بدلے بھی ہمارے بیٹے کو جہنم کے حوالے کر دے۔ مدد، معاونت، سفارش، سپورٹ، فرمایا یہ تو نہیں بلکہ اس کے بجائے یہ خود ہلاکت کی دعوت دے رہے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ آدمی مجرم کہتا ہے اللہ میں نے گناہ کیے تھے، میرے بدلے میں میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال، میری بیٹی کو جہنم میں ڈال، میرے خاندان کو جہنم میں ڈال، پوری انسانیت کو جہنم میں ڈال دے، مجھے نجات دے دے۔ لیکن یہ کوئی دنیا کی کورٹ نہیں ہے، کسی دنیا کی عدالت والے کسی جسٹس کا فیصلہ نہیں ہے، یہ تو رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ فرمایا کلا انہا لظى نزاعۃ للشوى تدعو من ادبر وتولى۔ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا نہیں ایسا نہیں ہوگا، آج وہی عذاب کاٹے گا جو نافرمانی میں زندگی بسر کر کے آیا۔ فرمایا ذلت مسلط ہوگی، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کأنما اوشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما۔ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا میں بڑے حشاش بشاش چہرے تھے، بڑی امیری کی زندگی بسر کرنے والا تھا، بڑی سہولیات کو حاصل کرنے والا تھا، لیکن قرآن فرماتا ہے آج کے دن جب آپ اس کے چہرے کو نظر کریں گے، چہرے پہ دیکھیں گے، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسی سیاہ راتیں ہوا کرتی ہیں، کالی راتوں کی طرح ان کے چہرے بھی کالے ہوں گے۔ فرمایا اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ساری ذلت ہو جاتی پھر بھی جان بچ جاتی تو کچھ تھا، لیکن اوپر سے اعلان ہوتا ہے اولئک مأواہم النار۔ اب ان ساری ہلاکتوں سے بڑی ہلاکت یہ آ رہی ہے کب اسے پکڑ کے جہنم کی آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ سب کس کا نتیجہ؟ فرمایا بد عملی کا، بد کرداری کا، رب العالمین کی نافرمانی کا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہ وبینہا امدا بعیدا ویحذرکم اللہ۔ فرمایا جس بندے کو قیامت کا دن ہوگا سارے معاملات سامنے دیکھے گا، دنیا میں جھوٹ بولتے نہیں ڈرا، خیانت کرتے
جاتے ہوئے نہیں ڈرا، نماز کو چھوڑتے ہوئے نہیں ڈرا، حرام کھاتے ہوئے نہیں ڈرا، دین سے بھاگتے ہوئے نہیں ڈرا، کوئی جرم کرتے ہوئے نہیں ڈرا۔ جب آج یہ محشر کے دن ان کے گناہوں کے معاملات کو ان کے سامنے رکھا گیا ہے، اب رب العالمین فرماتے مجرم کہتا ہے ہائے کاش کے آج اس دن مجھے نہ اٹھایا جاتا، اس اعمال نامے کے دفتر کے اور میرے بیچ میں بڑا فرق ہوتا۔ لیکن فرمایا نہیں، اب فرق نہیں، اب تو فیصلہ آنے والا ہے۔ تو اما من اوتیا کتابہ بشمالہ، کوئی عمل نہیں چھپا، حتیٰ کہ قرآن فرماتا ہے یہ سارا قرآن میری اور آپ کی اصلاح کے لیے آیا، میری اور آپ کی ہدایت کے لیے آیا۔ یہ آیات بیان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس طرف مائل کرتی ہیں ہم اپنے ضمیروں میں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم اپنے اعمال کو، اپنی کوتاہیوں کو دیکھیں۔ اگر ہم ان ساری حقیقتوں کے بعد بھی نہ ڈرے، ہماری اصلاح نہ ہوئی، تو اپنے آپ کو ہوشیار مت سمجھیں، ذہین مت سمجھیں۔ دنیا کے گئے گزرے لوگ اپنے آپ کو تصور کریں، یہ تو وہ حقیقتیں تھی۔ کائنات کے تاجدار کے صحابہ بدر، موت کا منظر، نہیں ڈرے، احد نہیں ڈرے، خندق نہیں ڈرے، ظالم بادشاہوں کی دربار میں گئے نہیں ڈرے، اپنے بچوں کو موت کے منہ میں پیش کیا نہیں ڈرے، قیامت کا نام آتا ڈر جاتے۔ صحابہ کیا، خود جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے دیکھا تھا، حنین کی جنگ تھی، حنین کی لڑائی تھی، اکیلے سواری پر بیٹھے ہوئے کائنات کے تاجدار اتنے بہادر کہ ہم یہ سوچتے ہیں، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کئی دنیا میں بہادر آئے ہوں گے، لیکن ہمارے محبوب جیسا کوئی بہادر نہیں آ سکتا۔ ہزاروں کے لشکر میں، وہ لشکر کن کا تھا؟ کفار کا۔ ان کے بیچ میں تنہا اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے ہاتھ میں تلوار لے کے اعلان کر رہے تھے ان النبی لا کذب، لوگوں سوچ لو، میری دعوت کو مان لو، میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں۔ یہ نہیں دیکھا کہ دشمنوں کے لشکر میں گھوم رہا ہوں، تیر انداز بھی ہیں، تلوار کے چلانے والے ماہرین بھی ہیں، کوئی ڈر نہیں۔ لیکن اسی رسول سے پوچھا جاتا ہے محبوب خدا، آپ کے سر کے بال سفید، آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ فرمایا نہیں، شیبتنی ہود واخواتھا، میرے صحابی اے عقبہ بن عامر، یہ جو آیات اتری ہیں، یہ جو سورتیں اتری ہیں جنہوں نے قیامت کی منظر کشی کی ہے، اس منظر کشی نے ان قیامت کے مناظر کو سننے کے بعد تمہارا محبوب، تمہارا مقتدی محمد سوچ سوچ کے بوڑھا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کے سردار ڈریں، سردار کے امتی صحابہ، قیامت تک آنے والے سرداروں کے سردار وہ ڈریں۔ میں اور آپ اگر نہ ڈرے، اپنی اصلاح نہ کی، تو یہ مت سمجھیں ہم تو بڑے لکھے پڑے ہیں، ہم تو بڑی اعلیٰ سوچ کے، نہیں، یہ اعلیٰ سوچ کا یہ تو گئی گزری بڑی گھٹیا سوچ ہے کہ یہ قرآنی پیغام آنے کے بعد، یہ نبوی فرامین آنے کے بعد ہماری اصلاح نہ ہو۔ تو میرے محترم دوستو، یہ موضوع بہت بڑا طویل ہے، انشاءاللہ العظیم مزید کبھی موقع ملا تو اس موضوع پہ مزید جو رہی باتیں ہیں ذکر کریں گے۔ لیکن اس ساری گفتگو کا ماحصل یہ ہے، میں نے گفتگو کے شروع میں بھی یہ بات ذکر کی تھی، یہ تذکرے، یہ تبصرے، یہ آیات، یہ حوارات جب صحابہ کے زمانے میں، نبی زمانے میں پیش ہوئی تھی، وہ گناہوں سے ڈرتے تھے، راتوں کو اٹھ کر اپنے رب سے معافیا مانگتے تھے، نمازوں میں پڑے ہوئے، سجدوں میں، کہ رب العالمین فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا، میرے حبیب آپ جب ان کو دیکھیں گے کوئی جھوٹ بولتے نظر نہیں آئے گا، دھوکہ دیتے ہوئے نہیں، نماز کے ٹائم پہ، دنیا کے معاملات میں نہیں، غفلت میں نہیں۔ فرمایا تراہم رکعا سجدا، میرے حبیب جب آپ ان کو دیکھیں گے، یا رکوع میں نظر آئیں گے یا سجدے میں نظر آئیں گے۔ اتنے بڑے عابد کہ رب فرماتا ہے کہ ہر وقت سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، ان سارے معاملات کے باوجود وہ جب اتنا پھر بھی ڈرتے ہیں، تو میں اور آپ کچھ تھوڑا تو غور کریں، ہم کیوں اتنے شیطان کے پنجے میں آ چکے ہیں، ہم شیطان کی مریدی میں اتنا کیوں آ چکے ہیں، ہم شیطان کے ساتھی ایسے کیوں بن چکے ہیں
کہ جس منزل پہ نظر کرتے ہوئے صحابہ کو اپنی محنتیں کم نظر آتی ہیں، ہم نے کوئی محنت کی نہیں پھر بھی بڑے بہادر دکھتے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ نہیں میرے دوست، نہیں، یہ ساری سوچیں شیطانی ہیں، یہ ساری باتیں، آیتیں، روایتیں مجھے اور آپ کو پھر سوچنے کا موقع دیتی ہیں کہ آؤ اللہ کے قرآن پر غور کرو، آؤ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر غور کرو، اپنی زندگیوں کی اصلاح کرو، دین حنیف کے راستے پہ آ جاؤ۔ اس سے ٹکراؤ گے، اللہ کا نقصان نہیں، نبیوں کا نقصان نہیں، صحابہ کا نقصان نہیں، اپنی کشتی کو ڈبو دو گے، اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے۔ جس زمانے میں، جس وقت میں، جس دور میں جس نے بھی ٹکرایا کوئی کامیاب نہیں ہوا، سب تباہ ہو گئے، سب برباد ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے سوال گئے، جہانوں کے پالنے والے کی دربار میں دعا گئے، مالک ہمیں بھی ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس منزل کی تلاش میں رسول اور ان کے صحابہ نکلے تھے، اللہ ہمیں بھی وہ ذہن دے، وہ دل اور دماغ دے کہ اپنی منزل دولت نہ بنائیں، اپنی منزل اولاد، خاندان، بیٹے، بیٹیاں، بیویاں نہ بنائیں۔ ہماری منزل جنت ہو، ہماری منزل اللہ کی رضا ہو، ہماری منزل مالک کی رضا کو تلاش کرنا ہو۔ اللہ ہمیں یہ سوچ دے، یہ سمجھ دے، اللہ تعالی ہمیں دین کے راستے پر چلائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما